الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلفائے راشدین کا بیان چل رہا ہے۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان چل رہا ہے۔ مناقبت حضرت عثمان آپ نے پچھلے جمعہ میں سنا۔ اللہ رب العالمین نے اس انسان کو بنایا دو باتوں کے ساتھ، ایک نافرمانی کا مادہ دیا، ایک فرما برداری کا مادہ دیا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے اندر وہ بھی مادہ دیا ہے کہ یہ اللہ کی نافرمانی کرے، اور یہ بھی مادہ دیا ہے کہ اللہ کی فرما برداری کرے، اور اسی امتحان کے لیے اس دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ اور اس امتحان کا پیپر اور رزلٹ جو ہے قبر میں جانے کے بعد کھل جائے گا کہ رزلٹ کیا ہے، جنت کے اعمال ہیں کہ جہنم کے اعمال ہیں، قبر میں جانے کے بعد پتہ لگ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحابہ کو فرمایا کہ کوئی بھی شخص باقی نہیں ایسا رہے گا جس کو قبر دبائے گی نہیں، قبر دباتی ہے۔ یہ سن کر صحابہ گھبرا گئے، بہت سے صحابہ رونے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو ہم تو بے موت کے مر گئے، قبر جب دبائے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی کہ کافروں کو الگ انداز سے دبائے گی اور ایمان والوں کو الگ انداز سے دبائے گی، لیکن دبائے گی ضرور۔ کافروں کو دشمن کے انداز سے دبائے گی، اور ایمان والوں کو جیسے محبت سے ماں دباتی ہے اپنے بچوں کو بہت طاقت کے ساتھ، اسی انداز سے قبر بھی دبائے گی ایمان والوں۔ اللہ کرے اللہ ہمیں ایمان والوں میں شامل فرما کے قبر کی منزل آسان فرمائے۔ بڑی کٹھن منزل ہوگی جس منزل کو حضرت عثمان غنی جیسے صحابہ سمجھتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بات نکلی تھی، اس لیے دنیا مانے نہ مانے لیکن ایمان والا اس بات کو ایسا مانے گا۔ سورج اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، چاند اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے جو فرمایا ہے وہ ایک ایک لفظ ہونا ہے، ہو چکا ہے، ہوگا اور آئندہ بھی ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی شہادت کے بارے میں ایک پیشین گوئی فرمائی تھی کہ جس دن عثمان کا قتل ہوگا اللہ کی میان تلوار میان سے باہر آ جائے گی، پھر قیامت تک نہیں جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جس دن حضرت عثمان کی شہادت ہوئی اس دن میں نے دیکھا کہ مدینہ منورہ میں ایک دھندلا سا بادل سایہ ہوا ہے، اور میں نے کہا کہ اب اس کے بعد اسلام کے اندر معاملہ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ صحابہ کرام کا دور، اسی لیے انسان کو حسد و بغض و کینہ یہ مادہ انسان کے اندر رکھا ہے، اور بڑی سختی کے ساتھ اس سے رکنے کو منع ہوتا ہے۔ اچھا مادہ نہ رکھتے اور رکنے کو فرماتے تو یہ تو حکم بے حکیمانہ ہوتا۔ فرشتے بنایا، فرشتے نور سے ہیں، ان کے اندر کوئی گناہ کا مادہ نہیں، ان کے تصور میں بھی گناہ نہیں آتا ہے۔ اور شیطان وہ نافرمانی کا بندہ ہے، اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ یہ دونوں مادہ انسان کے اندر رکھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان کے ہر انسان کے قلب کے دائیں طرف ایک فرشتہ رہتا ہے، بائیں طرف ایک شیطان رہتا ہے۔ دائیں طرف جو فرشتہ ہوتا ہے وہ نیکی کا حکم کرتا ہے، اور بائیں طرف جو شیطان ہوتا ہے وہ گناہوں کی طرف راغب کرتا ہے۔ ان دونوں کی لڑائی میں جو جیت جاتا ہے وہ کام انسان کرتا ہے۔ اگر فرشتہ جیت گیا تو نیک اعمال کرتا ہے، اگر شیطان جیت گیا تو برے اعمال کرتا ہے۔ بہرحال یہ انسان شیطان بھی ہے اور فرشتہ بھی ہے۔ اگر اس نے اللہ کے حکم کی فرما برداری کی تو فرشتوں سے بھی آگے بڑھ گیا۔ یہی حضرت عثمان ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ اتنے حیادار ہیں کہ فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں۔ یہی انسان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، ہم جیسے انسان تھے،
ان کے بھی 2 آنکھ تھے، 2 کان تھے، 2 ہاتھ تھے، 2 پیر تھے، بس فرق ہم میں اور ان میں یہ ہے کہ انہوں نے زمانہ پایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان آنکھوں سے دیدار کیا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور صحبت میں بیٹھے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم بعد والوں کے لیے بڑی تسلی کے الفاظ کہے۔ ایک موقع پہ صحابہ کو پوچھا بتاؤ عجب ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ عجب ایمان فرشتوں کا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فرشتوں کا ایمان کیسا عجب ہوگا، وہ تو اللہ کی تجلی کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت کو دیکھ رہے ہیں۔ جو فرشتہ پہلے آسمان پہ ہو پہلے آسمان کی نورات کو دیکھ رہا ہے، جو دوسرے آسمان پر ہو دوسرے نورات کو دیکھ رہا ہے، تو فرشتوں کا ایمان کیا عجب ہے؟ تو پھر صحابہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ پھر ہمارا ایمان عجب ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارا ایمان کیسے عجب ہوا؟ تم تو اللہ کے نبی کو دیکھ رہے ہو، اللہ کے نبی کو وحی آ رہی ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہو۔ تب جب صحابہ سمجھ جاتے کہ اب ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، تو صحابہ جواب دیتے کہ اللہ اعلم و رسولہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عجب ایمان ان کا ہے جو میری وفات کے بعد آئیں گے، میرے بعد آئیں گے۔ ہم آپ کا تذکرہ کر رہے ہیں، اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ہمارا آپ کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ میری وفات کے بعد کچھ لوگ آئیں گے اور تم جیسا ایمان لائیں گے، وہ نہ مجھے دیکھے ہوں گے نہ وحی کی کیفیت کو دیکھے ہوں گے، لیکن تم جیسا ایمان لائیں گے۔ عجب ایمان ان کا ہوگا، تم میرے ساتھی ہو وہ میرے بھائی ہیں۔ یہ ہمیں شرف ملا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے۔ اب بھائی بھائی کا دشمن ہوتا ہے، یہی حسد و بغض بنیاد، حسد اور بغض و کینہ، یہ 3 ایسا مادہ ہے جو شیطان کے اندر بھرا ہوا۔ حضرت آدم سے اس نے اسی لیے حسد و بغض و کینہ کیا کہ فرشتوں کو حکم دیا حضرت آدم کو سجدہ کرو۔ اس نے حکم کرنے والے کو نہیں دیکھا کہ حکم کس کا ہے، جس نے اس کو بنایا اور آدم کو بنایا۔ اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، شیطان کو بھی بنانے والے اللہ ہیں، آدم کو بنانے والے بھی اللہ ہیں، فرشتوں کو بھی بنانے والے اللہ ہیں۔ فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو آدم کو، سارے فرشتے جھک گئے، لیکن آدم شیطان کے اندر، ابلیس کے اندر یہ بغاوت ہے۔ ابلیس کے معنی یہ نا امید، اس کے اندر یہ مادہ آیا کہ ایک کمتر مٹی سے بنی ہوئی چیز کو میں آگ سے بناؤں اعلیٰ ہوں، اور مجھے اللہ حکم دے رہے ہیں کہ سجدہ کرو۔ غلطی تو در پردہ اللہ رب العالمین کر رہے ہیں، معاذ اللہ معاذ۔ شیطان نے یہ بات بتائی، اور ظاہر چیز ہے کہ یہی بات ہم انسان اگر شیطان کے بولنے پر چلیں تو ہم بھی اللہ رب العالمین کی شیطان کی جیسا غلطی بتا رہے ہیں کہ اللہ دونوں مادہ ہمارے اندر پیدا کر دیا، پھر ہمیں اپنی نافرمانی کا مادہ بھی دیا اور فرمانبرداری کا، پھر ہمیں حکم دے رہا ہے کہ فرمانبرداری کرو۔ کیسے ہم کریں گے؟ دشمن اتنا بڑا لگایا ہے شیطان ہمارے ساتھ جو ہمیں دکھتا نہیں۔ اللہ قرآن میں فرمایا انک عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور ایسا دشمن ہے جو تمہیں نظر، اور اس نے اللہ سے مانگا ہے کہ میں انسان کے جسم کے اندر اس کی خون کے ساتھ سرایت کر کے پورے جسم میں گھوموں، جیسا چاہوں ویسے وسوسہ ڈالوں، اللہ کی طرف سے، نبی کی طرف سے، دین کی طرف سے، اسلام کی طرف سے جیسا چاہوں وسوسہ ڈالوں، اور وہ کر رہا ہے۔ یہی کشمکش شیطان کی اور انسان کی کشمکش، یہی اللہ کو پسند ہے کہ میرا بندہ شیطان کو پچھاڑ دے، اپنے دشمن کو پچھاڑ دے اور میری فرمانبرداری کرے، تو پھر اس کو عثمان ذی النورین جیسا مقام ملتا ہے، صحابہ جیسا مقام ملتا ہے، معین الدین اجمیری جیسا مقام ملتا ہے۔ اللہ نے صحابہ کو فرمایا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد و صحابی ہیں، اور اس کے بعد امت میں فرمایا اولیاء اللہ پیدا ہوں گے جو میرے دوست ہوں گے، قیامت تک اولیاء اللہ پیدا ہوں گے۔ صحابہ کا درجہ تو صحابہ کے بعد ختم ہو گیا۔ صحابہ اس کو کہتے جس نے ان آنکھوں سے ایمان کے ساتھ دیدار کیا ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر ایمان پر ہی موت ہوئی ہو، وہ صحابی ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی شہادت اسلام کی سب سے بڑی خطرناک پہلی شہادت، وہی حسد و بغض و کینہ کی بنیاد پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار یہ پیشین گوئی فرمائی کہ عثمان غنی، ایک مرتبہ فرمایا کہ ایک فتنہ اٹھے گا جو بہت خطرناک میری امت میں فتنہ ہوگا، اور اس وقت یہ حق پر ہوگا، اشارہ کیا حضرت عثمان کی طرف۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتحان، اور پھر حضرت عثمان کو فرمایا کہ اے عثمان، اللہ تمہیں قمیص پہنائے گا
لوگ اتارنے کی کوشش کریں گے، تم اپنی جانت بر زندہ جب تک رہو جب تک اس قمیص کو اتارنا نہیں۔ وہ قمیص کا مطلب حضرت عثمان نے سمجھا کہ یہ خلافت ہے، اور تمام صحابہ نے بھی یہی کیا، اور بعد کے محدثین نے بھی بتایا کہ وہ خلافت عثمان ہے جو حضرت عثمان کو خلیفہ بنایا گیا۔ عبد الرحمن بن عوف نے خلیفہ بنایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 6 سال بہت ہی امن کے ساتھ اور فتح ہوتے رہی، ملک فتح ہوتے رہے، لیکن 6 سال کے بعد پھر وہی عبداللہ ابن سبا، یہ یہودی جو عبداللہ ابن ابی مدینے کے اندر موجود تھا، جب مدینے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا اور خیبر میں بھیجا، وہاں پر پھر ان کے منصوبے چلے۔ وہی عبداللہ ابن ابی کے اولادوں میں سے عثمان غنی کے دور میں عبداللہ ابن سبا ایک یہودی تھا جو مسلمان ہو گیا، اور مسلمان ہونے کے بعد اتنا متقی اور پرہیزگار ہوا کہ عوام الناس کے سامنے اتنا متقی اور پرہیزگار دکھتا تھا کہ لوگ اس کو اچھا مسلمان سمجھتے تھے۔ آج بھی دیکھ لیں اللہ کے فضل و کرم سے ہم آپ سب بہت اچھے مسلمان دکھتے ہیں، لیکن ہمارے اندر کا حال اللہ بہتر جانتا ہے۔ انکا علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کے حال کو جاننے والا ہے۔ بہت لمبے لمبے چوغا، بہت لمبی لمبی ٹوپی، بہت لمبے لمبے کرتے پہنے ہوئے ہیں، لمبی لمبی داڑھی بھی ہے، لیکن ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ ہے، اور اللہ باطن کو جاننے والا ہے۔ انکا علیم بذات الصدور۔ تو حضرت عثمان غنی خلیفہ سوم، ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 12 سال کی ہجرت، 35 ہجری میں آپ شہید ہوئے ہیں، ہجرت کے 35ویں سال۔ اللہ کے نبی کی پیشین گوئی تھی کہ عثمان کا جس دن قتل ہوگا، عثمان جس دن شہید ہوں گے، اس دن اللہ کی تلوار میان سے باہر آ جائے گی اور پھر قیامت تک نہیں جائے گی۔ اسی کو فتح الباری میں حضرت حجر عسقلانی رحمۃ اللہ فرمایا کہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد پھر امت میں انتشار ہی ہوا ہے، پھر امت متحد نہیں ہو پائی۔ اور آج بھی دیکھ لیں 1400 سال کے بعد دن بدن اتحاد ختم ہی ہوتے جا رہا ہے، امت متحد پھر نہیں ہو پائی جیسے حضرت عثمان غنی کے زمانے میں متحد رہی تھی۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد پھر مسلمانوں کی آپس میں ایک دوسرے پہ تلوار اٹھنے لگی۔ حضرت عثمان کی شہادت سے پہلے یہ تلوار صرف کافروں کے لیے اٹھتی تھی، لیکن اب پھر اس کے بعد آپس میں اٹھنے لگی۔ وجہ یہ تھی کہ وہی حسد و بغض و کینہ۔ عبداللہ ابن سبا نے مصر کے اندر تو اس نے آگ لگا دیا اس انداز سے، مصر اور کوفہ اور دمشق کو اپنا علاقہ اس نے بنایا، جس میں مصر کے اندر سب سے زیادہ اس نے کوفہ اور مصر کے اندر زیادہ اس نے خرافات بند کی اور بہت متقی پرہیزگار مسلمان بنا کر بتایا۔ ظاہر بات ہے کہ عام مسلمان کو جب تک کہ آپ قرآن و حدیث کا نام نہ لیں، قرآن و حدیث کا نام لینے کے بعد ہی مولوی دھوکہ دے تو پھر آدمی کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں ہر فرقہ قرآن و حدیث کی بات کرتا ہے، لیکن ہر فرقے کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنی بات منواوے، قرآن و حدیث کی بات نہ منوائے۔ اللہ ہم سب پر رحم کرے۔ اسی لیے یہ صحابہ کرام کا بیان چلتا ہے کہ آپ کو آج کے دور میں آپ کو وہ فرقہ سمجھ میں آ جائے کہ کون سا فرقہ حق پر ہے۔ جو فرقہ صحابہ کرام کے طریقے پر چل رہا ہے وہی فرقہ حق پر ہے، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو، ان کی زبان کے الفاظ کو سنا ہے صحابہ نے، اور سننے کے بعد عمل بھی دیکھا صحابہ نے، صحابہ کے بعد تابعین نے، تبع تابعین کے بعد تبع تابعین نے، اس طرح ہر چیز چلتی رہی۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، حدیث الگ ہے، سنت الگ ہے۔ آج ہر بات کے لیے حدیث پیش کی جاتی ہے، حدیث اس وقت پیش کی جاتی ہے جبکہ سنت کا عمل نہ ملے۔ جیسے مثال کے طور پر عام طور پہ نکاح ہوتا ہے 2 گواہ اور 1 وکیل، یہ رواج چلا ہوا ہے، کئی برسوں سے چل رہا ہے۔ جو لڑکی کا سرپرست ہوتا ہے وہ گواہ وکیل بنتا ہے، لڑکی کی طرف سے ایک گواہ ہوتا ہے، لڑکی کی طرف سے ایک گواہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر کہیں پر خدا نہ خواستہ 4 گواہ رکھ دیا گیا، 3 گواہ رکھ دیا گیا، تو اب یہاں پہ حدیث کو معلوم ہوگا بھائی یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نہیں، صحابہ سے ثابت ہے کہ نہیں، یہ معلوم کیا جائے، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ سنت وہ ہے کہ اللہ کے نبی کو کرتے ہوئے صحابہ نے دیکھا، صحابہ کو کرتے ہوئے تابعین نے دیکھا، تابعین کو کرتے ہوئے تبع تابعین نے دیکھا، پھر ہر سلف کو کرتے ہوئے ہر خلف نے دیکھا۔ یا آپ کی جو 5 وقت کی نمازیں
یہ ہاتھ اٹھانا، رکوع، سجدے، یہ تمام چیزیں سنت ہیں۔ صحابہ نے دیکھا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے، صحابی کو دیکھا تابعین، اس انداز سے یہ نماز کا عمل چلا۔